پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم، بلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادۂ گلبو کعبہ امداد کن، غوث اعظم بامن بسر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کستی، ضعیفان و شکستہ راتو پستی، مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر ایک نظر کن سوئے ماں، قادریم یا نعرہ غوث اعظم میزنم، زمج شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، نہ میرے دل نہ جگر نہ دیدائے تر پر، نہ میرے دل نہ جگر نہ دیدائے تر پر، کرم کرے وہ نشانی قدم تو پتھر پر۔ حضرات سرکار آسی غازی پوری فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، یا رسول اللہ تیرے حسن کی تصویر کوئی کیا کھینچے، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر، نظر ٹھہرتی نہیں عارض منور پر۔ اور سرکار آسی غازی پوری آگے فرماتے ہیں، میں گنہگار ہوں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں خطا کار ہوں، تمہیں کیا فکر، ہمارا سارا معاملہ چھوڑ دو شفیع روز محشر پر، ہمارا سارا معاملہ چھوڑ دو شفیع روز محشر پر۔ اور حضرات اسی نوعیت پر، اسی قریب پر، اسی سلسلہ پر شہزادہ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان فرماتے ہیں، بخت خدا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، بخت خدا نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم دل سینے کلیے سے لگانے نہ دیا، اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنمی ہی تھا، میں جاتا مگر مجھے مصطفیٰ نے جانے نہ دیا۔ نعرہ رسالت، عرس مبارک، میں جاتا مگر مصطفیٰ نے جانے نہ دیا۔ اور حضرات امام اہل سنت جبل استقامت سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بردی میرے آقا کے بارگاہ میں یوں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، یا رسول اللہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے سبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلقہ کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلقہ کا آقا کہوں تجھے۔ حضرات سر شام سے لے کر اب تک آپ اس محفل پاک میں بیٹھنے کی سعادت برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اور اس منبر رسول پر جماعت اہل سنت کے علمی اکبری شخصیات موجود ہے۔ اگر ان علماء کرام کے ایک ایک کا نام میں گناؤں تو ایک عمدات تیار ہو جائے گی۔ بس یوں سمجھئے یہ علم و عمل کے بہتر ہے، اور جو ذرہ جہاں پر ہے اپنی جگہ آفتاب ہے۔ حضرات محترم
میں نے ابھی ابھی جس آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اسی آیت پاک کی روشنی میں بیان کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرات ٹائم کافی ہو چکا ہے اور رات بھی ڈھل چکی ہے، زیادہ دیر نہیں بیان کروں گا، چند منٹ ہی آپ کے سامنے گفتگو کو میں رکھوں گا۔ حضرات محترم، نہایت ہی خوشی و مسرت و سعادمانی کی بات ہے، آج اس دھرتی پر، اس جگہ پر ان علاقائی نوجوانوں نے، اراکین عرس نے مل کر اس محفل پاک کو انعقاد کیا ہے۔ کیا ہی بہترین سوانا موقع ہے حیض حاصل کرنے کا۔ حضرات محترم، ہم سنی مسلمان ہیں اور سنی مسلمانوں کا یہ متفقہ فیصلہ ہے، ہم کوئی بھی پروگرام کرتے ہیں تو اللہ والوں کے وسیلے سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ایک طرف ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے تو ایک طرف ذکر خدا ہو رہا ہے، اور جب ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا جب ہو تو دیوانہ اپنی دیوانگی میں مچل جاتا ہے، اور جب دیوانہ اپنی دیوانگی میں مچلتا ہے تو ہم اعلیٰ حضرت کا وہ کلام پیش کرتے ہیں، اے سائلو تھام لو، اے سائلو سخی کا دامن تھام لو، کچھ نہ کچھ تو انعام ہو ہی جائے گا۔ اے سائلو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ تو انعام ہو ہی جائے گا۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں، ہر چیز میں روح داخل ہے، ہر شے میں جان داخل ہے۔ یہ محفل پاک ہے، اس میں جان ہے تو یہ محفل پاک زندہ ہے، اگر اس محفل پاک میں جان و روح نہ ہو تو یہ محفل پاک بیکار ہے۔ اسی طرح میں آپ کو بتاتا چلوں، انسان کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، ان تمام چیزوں میں جان داخل ہے۔ کان ہے، کان میں اگر جان نہ ہو تو قوت سماع بیکار ہے۔ زبان ہے، زبان میں اگر جان و روح نہ ہو تو قوت گویائی بیکار ہے۔ آنکھ ہو، آنکھ میں اگر جان و روح نہ ہو تو قوت بصارت بیکار ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے، اس کا حل یہ ہوا کہ بغیر جان کے ہر چیز بیکار ہے۔ آئیے مسلمانوں، ذہن کو قریب کیجئے، میں آپ کو پریکٹیکل کے طور پر بتاتا چلوں۔ ایک درخت ہے، اس درخت میں جب تک جان ہے، جب تک روح ہے، وہ درخت زندہ ہے، اس درخت کی ٹہنی زندہ ہے، اس درخت کا پتا زندہ ہے۔ اگر درخت کے اندر سے روح نکل جائے، جان نکل جائے تو وہ درخت زندہ نہیں، وہ درخت مردہ ہو جاتا ہے، اس درخت کی ٹہنی مر جاتی ہے، اس کا پتا مر مر کر گر جاتا ہے۔ اس سے مطلب سمجھ میں آ گیا ہے، ہر چیز میں جان ہوتی ہے، ہر چیز میں روح ہوتی ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ ہاتھ ہے، ہاتھ میں جب تک بلیڈنگ ہے ہاتھ زندہ ہے، اگر ہاتھ میں بلیڈنگ نہ ہو تو یہ ہاتھ بیکار ہے۔ پیر ہے، پیر میں اگر نسیں تنی نہ ہو تو یہ پیر بیکار ہے۔ حضرات محترم، ہر چیز میں جان ہے، ہر چیز میں روح ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، آئیے دنیا کی طرف، جب جس طرح دنیا کے ہر چیز میں جان ہے، اسی طرح عبادت میں بھی جان ہے، نماز میں بھی جان ہے، روزہ میں بھی جان ہے، حج میں بھی جان ہے، زکات میں بھی جان ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ تو تقریر میں تو ہر چیز کی جان گنا دیا، آپ نے تو تقریر میں ہر چیز کی روح گنا دیا، آپ نے تو کہہ دیا جان تو نماز میں بھی ہے، آپ نے تو کہہ دیا جان تو حج میں بھی ہے، آپ نے تو کہہ دیا جان تو زکات میں بھی ہے۔ آخر جماعت نماز کے روح کا نام کیا ہے؟ نماز کے جان کا نام کیا ہے؟ حج کے روح و جان کا نام کیا ہے؟ زکات کے روح و جان کا نام کیا ہے؟ آپ پوچھ سکتے ہیں تو سنو، میں آپ کو بتاتا چلوں، بے شک نماز کے اندر بھی جان ہے، بے شک زکات کے اندر بھی جان ہے، حج کے اندر بھی جان ہے، عبادت کے اندر بھی جان ہے، تمام عبادتوں کے اندر جان ہے۔ تو میں نے نماز سے پوچھا، اے نماز تیری جان کا نام کیا ہے؟ تیری روح کا نام کیا ہے؟ تو نماز بولتی ہے۔ تو میں نے پوچھا، اے نماز تیری جان کا نام کیا ہے؟ تو نماز سے میں نے کہا، نماز نے کہا مجھ میں بھی جان ہے۔ زکات سے کہا، اے زکات تیری خاطر اپنے مالوں کو نکالتے ہیں، تیری جان کا نام کیا ہے؟ روزہ سے میں نے کہا، اے روزہ کیا تجھ میں بھی جان ہے؟ تیری جان کا نام کیا ہے؟ تیری روح کا نام کیا ہے؟ روزہ نے بھی کہا، ہاں مجھ میں بھی جان ہے، مجھ میں بھی روح ہے۔ تو میں نے کہا، اے نماز تیری جان کا نام کیا ہے؟ تیری روح کا نام کیا ہے؟ تو تمام عبادت بول اٹھی، میری روح، میری جان، میری سب کچھ جو ہے، میری روح کا نام، میری جان کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ مفتی مزمل حسین صاحب نصیری، سبحان اللہ۔ مطلب کیا ہوا؟ نماز کے جان کا نام ایمان، روزہ
روزے کے جان کا نام ایمان، حج کے جان کا نام ایمان. لیکن عزیزان ملت اسلامیہ، اب ہم ایمان سے پوچھتے ہیں اے ایمان کیا تجھ میں بھی جان ہے؟ اس لیے کہ اے ایمان تیری جانب نماز نے بھی اشارہ کیا، اے ایمان تیری جانب حج نے بھی اشارہ کیا، اے ایمان تیری جانب زکات نے بھی اشارہ کیا، اے ایمان تیری جانب تمام عبادت کا اشارہ ہے. اے ایمان کیا تجھ میں بھی جان ہے؟ کیا تجھ میں بھی روح داخل ہے؟ تو ایمان کہتا ہے مجھ سے مت پوچھو، مجھ سے مت پوچھو. پھر کس سے پوچھے؟ ایمان کہتا ہے امام اہل سنت سے پوچھ لو، امام اہل سنت سے پوچھ لو، جبل استقامت سے پوچھ لو، آقائے نعمت سے پوچھ لو، دریائے رحمت سے پوچھ لو، بحر معرفت سے پوچھ لو، منہاج سالکہ سے پوچھ لو. ہاں ہاں اے ایمان کہہ رہا ہے پوچھ لو. اعلیٰ حضرت سے پوچھ لو، فاضل بریلوی سے پوچھ لو. جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں جاتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کی طرف سے آواز آتی ہے، جواب آتا ہے اللہ کی سرسابہ قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان ہی ہے. قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہی نے، ایمان کہتا ہے میری جان نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت مفتی مزمل حسین صاحب قبلہ. تو حضرات کیا سمجھے؟ ہر چیز میں جان ہے، ہر چیز میں روح ہے، تمام چیزوں میں جان ہے، اور نماز میں بھی جان ہے. نماز کے جان روح کا نام ایمان ہے، اور ایمان کے روح اور جان کا نام کیا ہے؟ مصطفیٰ کی محبت. اعلیٰ حضرت بولتے ہیں نبی کی محبت ہے، نبی کی الفت ہے، اور جس کے اندر نبی کی محبت ہے اسی کی نماز قبول ہے، جس کے اندر رسول کی محبت ہے اسی کی عبادت قبول ہے، جس کے اندر رسول کی محبت ہے اسی کی نماز میں جان ہے، جس کے اندر رسول کی الفت ہے اسی کے عبادت میں جان ہے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان ہے یہ. قرآن تو بتاتا ہے ایمان ہی نہیں، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان کہتا ہے میری جان ہے یہ. عزیزان ملت اسلامیہ، میرے مصطفیٰ کا مقام بہت بڑا مقام ہے، میرے نبی کا مقام بہت بڑا مقام ہے، نبی کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اور اس نبی کے ہم اور آپ غلام ہیں. امتی ہو اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے، اس لیے کہ ہم اور آپ نبی کے غلام ہیں. نبی کے غلام ہو. وہ نبی اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں، علماء کرام یہاں پر موجود ہے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دھرتی پر آئے لوگوں کی ہدایت کے لیے. لیکن وارے مسلمان قربان جاؤ، جتنے نبی پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی کسی نبی نے اپنی امتی کو یاد نہیں کیا. لیکن ہم اس نبی کے غلام ہیں. ہمارے نبی جو ہی پیدا ہوئے پیدا ہوتے ہی ہمارے لیے روئے. کیا روئے؟ کیا پکارے؟ یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی، یا رب حبلی امتی. اے مولا میرے اس گنہگار امتی کو تو بخش دے. ہمارے اور آپ کے یہاں بچہ پیدا ہو تو روتا ہوا پیدا ہوتا ہے، اور میرے مصطفیٰ جب پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے نہیں. کیا ترانہ گاتے ہیں؟ یا اللہ میرے گنہگار امتی کو تو بخش دینا، میرے گنہگار امتی کے خطا کو معاف کر دینا. اور یہی تک محدود نہیں پیارے، غور کرو میرے مصطفیٰ کی زندگی پر. جب غور کرو گے میرے مصطفیٰ جب چلتے تھے تو امتی کے خیال میں چل رہے تھے، جب کھاتے تھے تو امتی کی فکر میں کھاتے تھے، جب سوتے تھے امتی کے فکر میں سوتے تھے. جب صحابہ کرام نے میرے مصطفیٰ کے ان عملوں کو دیکھا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کھاتے ہیں تو امتی کے فکر میں، آپ سوتے ہیں تو امتی کے فکر میں. یا رسول اللہ ہر وقت آپ امتی کے یاد میں رو رہے ہیں، تو کیا صرف دنیا ہی میں فکر کریں؟ کیا میدان محشر میں بھی ہم لوگوں کو فکر کریں گے؟ تو میرے مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ. نبی اگر مسکرا جائے تو سمجھ لو امتی کا کام بن گیا. میرے نبی نے مسکرا کر فرمایا اے صحابیوں بے شک پیدا ہونے سے لے کر اب تک سے لے کر میدان محشر میں بھی میں تمہیں لوگوں کے فکر میں رہوں گا، میں تمہیں لوگوں کے فکر میں رہوں گا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میدان محشر وہ اتنا بڑا میدان جس میں تمام نبیوں کی امتی موجود ہوں گے، اس میدان محشر میں آپ کی کہاں ملاقات ہوگی؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ 3 مقام ہے جہاں پر میری ملاقات ہوگی، وہ 3 مقام ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان 3 مقاموں میں سے ایک مقام کا نام کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ایک جگہ تو وہ ہے جہاں پر میں کھڑا رہوں گا جس جگہ کا نام صراط.
بے شک पुल सिरात ये इतना एक पुल है जो बाल से भी ज्यादा बारीक, तलवार से भी ज्यादा धारदार। उस पुल से हर मोमिन को पार होना पड़ेगा, हर मुसलमान को पार होना पड़ेगा। जो मोमिन होगा, जो मुसलमान होगा, वो पार हो जाएगा। लेकिन उसमें से कोई गुनहगार मेरे उम्मती होंगे, मैं अपने दुआ के जरिए से उनका बेड़ा पार करा दूंगा। सुभान अल्लाह। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, एक जगह तो पुल सिरात है, वो दूसरी जगह क्या है? तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया, दूसरी जगह वो है जिसे मीज़ान कहा जाता है, जहां पर मेरे उम्मतियों के गुनाह को नापा जाएगा, तोला जाएगा, वहां पर मैं मौजूद रहूंगा। मेरे मुस्तफा वहां मौजूद रहेंगे। तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो नेकोकार होंगे, वो अपनी नेकी के बदौलत जन्नत में जाएंगे। उनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनकी नेकी कम होगी, मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, दुआ करके उनका बेड़ा पार करा दूंगा। कहिए सुभान अल्लाह। अब गौर करो, फिर साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, तीसरा मकाम वो कौन सा मकाम है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया, मैदान महशर, वो महशर होगा जिसमें गर्मी की तपिश होगी, इस कदर धूप होगी, वो धूप की तपिश में मेरे उम्मती एक एक बूंद पानी के लिए तड़पेंगे। ऐसे मौके पर मैं अपने उम्मतियों के लिए हौजे कौशल लेके खड़ा रहूंगा, हौजे कौशल लेके खड़ा रहूंगा। अब बताओ मुसलमानों, जरा गौर करो, उस नबी ने हमारे लिए कितना सोचा, कितना फिक्र किया, लेकिन यही तक महदूद नहीं, उस नबी के हम और आप गुलाम हैं। उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएंगे जब तक सारे के तमाम अपने उम्मती मोमिन उम्मतियों के गुनाह की मग़फ़िरत न करवा देंगे। हम उस नबी के गुलाम हैं। लेकिन मुसलमानों, उस नबी के गुलाम हो, उस नबी जो हर वक्त हर लम्हा आपके हमारे फिक्र में रोए, तो बताओ उस नबी ने हमें क्या पैगाम दिया है? उस नबी की क्या हिदायत है? उस नबी ने फरमाया है, ए मेरे उम्मतियों, मैंने तेरे लिए रोया, तेरे लिए खाया, तेरे लिए पिया, लेकिन याद रखना, तुम नमाज पढ़ना। कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज मेरी आंख की ठंडक है। ऐ मेरे उम्मतियों, तेरे हर पल में मैंने तेरा फिक्र किया है। तुम अगर मुझसे मोहब्बत करोगे, तुम मुझे ठंडक पहुंचाना चाहोगे, तो नमाज पढ़ना। नमाज किसी हाल में माफ नहीं। इसीलिए जब मैदान महशर कायम होगा, मैदान महशर में ना आपके इस उर्स में आने के ताल्लुक से पूछा जाएगा, ना मेरे माँ बहनों से पूछा जाएगा, आप उर्स में गए थे कि नहीं, चादर चढ़ाए थे कि नहीं, आप जलसा में तकरीर सुने थे कि नहीं, आपने फला काम किया था कि नहीं। लेकिन याद रखना, इस धरती पर यह पैगाम देना चाहता हूँ, सुन्नी मुसलमानों, मैदान महशर में अगर सबसे पहले अगर कोई दफ्तर खोला जाएगा, अगर पहला कोई सवाल होगा, वो नमाज के मुतालिक होगा, वो नमाज के मुतालिक होगा। बेशक मज़ार में आए हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ मत आओ, आना सवाब है, लेकिन इन चीजों के ताल्लुक से बाद में पूछा जाएगा, फिर नमाज के ताल्लुक से पूछा जाएगा। इसलिए प्यारे, नमाज पढ़ो। नमाज किसी हाल में माफ नहीं, और नमाज एक ऐसी इबादत है जिस नमाज के ताल्लुक से मेरे मुस्तफा ने फरमाया, जो इंसान नमाज पढ़ेंगे उसके घर में बरकत हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।